اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ سب کے لیے رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مخلوق پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بے زبان جانوروں سے رحم کا سلوک بے مثال تھا۔ آپ نے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنا چاہیے۔ صحابی حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا۔ وہ چند نوجوانوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک جگہ مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر تیر سے نشانہ بازی کر رہے تھے۔ انہوں نے ابن عمر کو دیکھا تو بھاگ گئے۔ اس وقت ابن عمر نے فرمایا، بلا شبہ رحمت للعالمین نے ایسا کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے آرام کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ سفر کے دوران سرسبز اور شاداب علاقوں سے گزرو تو اونٹوں کو زمین کی سرسبزی سے فائدہ پہنچاؤ، اور جب قحط کے زمانے میں سفر کرو تو انہیں تیزی کے ساتھ چلاؤ۔ حضرت عبداللہ جعفر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر کے احاطے میں داخل ہوئے جس میں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اونٹ نے آپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ اس کے قریب تشریف لائے، اس کے کوہان اور کنپٹیوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو اونٹ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کے بارے میں پوچھا تو ایک انصاری نوجوان سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، کیا تم اس جانور کے معاملے میں جس کا مالک اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ وہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تم اسے تکلیف دیتے ہو اور ہر وقت کام میں لگائے رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا اونٹ دیکھا جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیتے ہوئے فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ان پر سوار ہو تو ان کو اچھی حالت میں رکھ کر سوار ہو، ان کو کھاؤ تو اچھی حالت میں پال کر کھاؤ۔ ایک دفعہ ایک صحابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے بارے میں پوچھا تو صحابی نے عرض کیا، میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آ رہی تھی، میں انہیں اٹھا لایا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو بے تاب ہو کر چکر کاٹنے لگی۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھاؤ جہاں سے تم انہیں اٹھا کر لائے ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اسے سخت پیاس لگی تو کنویں پر جا کر پانی پیا۔ واپس لوٹ رہا تھا کہ ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے زبان نکالے ہوئے بیٹھا تھا۔ اپنی پیاس کی تکلیف کو محسوس کر کے اسے کتے پر ترس آیا۔ کنویں پر جا کر پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ جب یہ بات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو پسند کیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ ایک صحابی نے یہ سن کر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ شفقت و رحمت پر بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے میں اجر ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چڑیا یا جانور کو ناحق مار ڈالے، اللہ اس کے مارنے کے بارے میں سوال کرے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اگر اسے ذبح کرے تو اس کو ضرور کھائے، یہ نہ کرے کہ اس کا سر کاٹ کر پھینک دے اور اس کا گوشت استعمال میں نہ لائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے منہ پر مارنے اور ان پر بطور نشانی داغ لگانا بھی منع فرمایا ہے اور ایسا کرنے والوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ آقائے دو جہاں سب کے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جانوروں سے شفقت و محبت اور رحم کرنے کا حکم دیا۔ جانوروں کو وقت پر چارہ اور پانی دینے کا حکم دیا، ان کو پریشان نہ کرنے اور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنے کی تاکید فرمائی۔ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اپنے پالتو اور دوسرے جانوروں کا خیال رکھیں، انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچائیں کیونکہ یہ بھی جاندار ہیں، انہیں بھی اتنی تکلیف پہنچتی ہے جتنی ہمیں پہنچتی ہے۔